بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر وحید حسن، ویٹنری آفیسر۔ آج بیسیکلی آپ کو بتانا ہے کہ جو دودھ دینے والی گائیں ہیں ان کی خوراک کیا ہونی چاہیے، کتنی خوراک دینی چاہیے، کون کون سی خوراک دینی چاہیے۔ تو 1 ٹو آور میں کوشش کروں گا ٹاپک کو کور کروں۔ تو چینل پر نیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، پلس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ بہت ساری کام کی باتیں ہیں جو ڈیفینیٹلی آپ کو فائدہ دیں گی۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو جانور کھڑے ہیں یہ تمام کے تمام لیکٹیٹنگ ہے، لیکن لاسٹ سٹیج پہ ہیں، مطلب اس میں کافی پریگننٹ ہیں اور ان کو سوئے تقریباً 6 مہینے سے اوپر ہو گئے ہیں، اس لیے وہ دودھ ظاہری بات ہے جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے 2 مہینے کی پارچوریشن کے بعد وہ دودھ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان کا دودھ کم ہے لیکن پھر بھی ماشاءاللہ اچھا دودھ دے رہی ہیں۔ تو خیر میں آپ کو بتاتا ہوں اب کیا کیا خوراک دینی چاہیے۔ سب سے پہلے تو گرین فاڈر کی چارے کی بات کرتے ہیں۔ چارہ جو آپ نے ہے وہ ایمپل دینا ہے، کافی دینا ہے، مطلب 10% آف باڈی ویٹ کے حساب سے دینا ہے۔ اگر جانور آپ کا 400 کلو کا ہے تو آپ نے اسے کم از کم جو ہے 40 kg دینا ہے۔ اگر 300 کلو کی گائے ہے اس کو آپ نے 30 کلو دینا ہے۔ چارے کی بات ہو گئی۔ اس کے بعد اگلی بات ہے ویٹ سٹارٹ، توڑی اس میں خاص طور پہ تھوڑی بہت لازمی مکس کریں، 5 کلو یا 10 کلو ضروریات کے مطابق، خاص طور پہ سردیوں میں، تاکہ اس کا جو پاخانہ ہے وہ بھی پتلا نہ ہو۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ دونوں مکس کر کے نا اچھی طرح وہ دینا ہے۔ اس کے بعد اگلی بات آ جاتی ہے ونڈے کی۔ ونڈا دینا بہت ضروری ہے کیونکہ جو دودھ دینے والی گائے ہے اس میں اس کو جو ہے وہ صرف چارے یا توڑی سے وہ ضروریات پوری نہیں ہوتی، کیونکہ چارے اور توڑی میں انرجی بھی کم ہوتی ہے، پلس پروٹینز بھی کم ہوتی ہیں۔ چارے میں جس طرح عام اگر گندم یا مکئی کا چارہ ہے تو اس میں بڑی مشکل سے 6 سے 7% پروٹین ہوتی ہے، مطلب زیادہ سے زیادہ۔ سائلیج جو آپ دے رہے ہیں، سائلیج متبادل ہے سبز چارے کا، وہ کوئی ونڈے کا یا کھل کا متبادل نہیں ہے۔ تو اس لیے سائلیج میں تھوڑی پروٹین زیادہ ہوتی ہے، غذائیت اچھی ہوتی ہے، اس لیے وہ چارے کی نسبت اچھا ہے، اس میں تقریباً 8% تک پروٹین ہوتی ہے اگر مکئی کا چارہ ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی کچھ اور چارے ہیں، جس طرح سردیوں میں برسیم ہوتا ہے، اس کی 18% پروٹین ہوتی ہے، بہت اچھا ہے وہ۔ آپ اگر خشک کر کے رکھ لیں، جب چارے کی کمی کے دن آئیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کو فائدہ دے گا، اور اس سے ٹھیک ٹھاک دودھ بھی امپروو ہوتا ہے، یہ ہم نے خود بھی تجربہ کیا ہے۔ تو یہ بھی میں نے آپ کو ایک ٹپ دے دی کہ دودھ آپ کس طرح انکریز کر سکتے ہیں۔ دودھ بڑھانے کی ایک اور ویڈیو بھی میرے چینل پر موجود ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو نہیں مل رہی بے شک کمنٹ میں مجھے بتا دیں، میں رپلائی کر دوں گا، ویڈیو آپ کو دے دوں گا۔ اور اس کے علاوہ ونڈے کا میں نے آپ کو مقدار بتانی کہ ونڈا آپ نے کتنا دینا ہے۔ ونڈا جو ہے آپ نے جو ہے 2 کلو ایک تو جانور کی مینٹیننس کے لیے ہو گیا، اس سے آگے جو ہے آپ مطلب وہ تقریباً اگر 2 کلو دودھ دینے والی ہے، اس کے بعد جتنا بھی وہ دودھ دے گی 2 کلو پہ آپ نے کم از کم 1 کلو ونڈا لازمی دینا ہے۔ جس طرح اگر 5 کلو دودھ دے رہی ہے تو آپ 3.5 کلو ونڈا لازمی دیں۔ اگر وہ 8 کلو دودھ دے رہی ہے یا 7 کلو دے رہی ہے تو آپ وہ تقریباً 4.5 کلو پہ کر لیں۔ اور اگر 10 کلو دودھ دے رہی ہے تو آپ کم از کم اسے جو ہے تقریباً 5 کلو ونڈا جو ہے، 5 سے 6 کلو ونڈا وہ لازمی دیں۔ تو یہ ان چیزوں کی احتیاط کرنا ضروری ہے۔ ونڈا بہت ضروری ہے یہ دینا، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جس طرح مکئی ہے، چنے ہیں، پھل بنولا ہے، اور بہت سارے مطلب نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، وہ اگر دیں گے تو تبھی جانور جو ہے وہ نہ صرف صحت مند رہے گا بلکہ دودھ بھی زیادہ دے گا، اور اگلی لیکٹیشن کے لیے بھی وہ تیار رہے گا۔ اور باقی جو مسائل ہے جس طرح فریزین کاؤز میں ہوتے ہیں کہ اگر خوراک کی کمی، زیادہ عرصے تک خوراک کی کمی ہو یا خوراک کم مل رہی ہو، اچھی خوراک نہ مل رہی ہو، تو وہ چلیں دودھ تو اچھا دیتی رہیں گی لیکن ان کی اپنا جسم جس طرح ہوتا ہے بھائی کھوکھلا ہو جائے گا، تو وہ آخر میں پھر اس طرح ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ جاتی ہیں، نور اٹھ نہیں سکتی یا سو نہیں سکتی یا جیر ان کی پھنس جاتی ہے، تو یہ مسائل ہوتے ہیں۔ بیسک اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ خوراک کی کمی ہے۔ اگر خوراک اچھی دیں گے تو جانور کو کچھ بھی نہیں ہوگا الحمدللہ ہماری، کیونکہ جانوروں کی خوراک صحیح ہے، تو اس لیے چھوٹے موٹے مسائل جس طرح ہے سونے کے یا ملک فیور، سوتک وغیرہ، یہ بیماریاں نہیں ہوتی۔ باقاعدہ ٹائملی ویکسینیشن ہوتی ہے، اس لیے کوئی موذی امراض سے بھی ہمارے جانور محفوظ ہیں۔ تو یہ اچھی فارمنگ کی بہت ساری ٹپس ہیں، تو یہ کریں گے تو آپ لازمی اس کا فائدہ ہوگا۔ تو ساتھ ونڈے کی بھی میں نے آپ کو بتا دی، سبز چارہ، توڑی، سائلیج، ونڈا، اسے اگلی چیز ہے منرل مکسر۔ منرل مکسر لازمی دینا ضروری ہے، کیونکہ دودھ دینے والا جانور جو ہے اس کے جسم سے دودھ کی صورت میں کیلشیم وغیرہ بھی نکل رہے ہیں، تو وہ کیلشیم کی کمی بھی دور ہوگی اور وہ صحت مند بھی رہیں گی۔ اب جانور کیونکہ وہ گھاس کا آیا ہے ٹریکٹر، تو جانور اسی طرح پھر سارے بھاگ رہے ہیں، تو یہ چیزیں دینا ضروری ہیں۔ اگر آپ دیں گے تو نہ صرف جو ہے جانور دودھ اچھا دے گا بلکہ صحت مند بھی رہے گا۔ اگلی بات جو ہے
اچھا، بات منرل مکسر کی ہو رہی تھی، تو منرل مکسر آپ نے جو دینا ہے وہ جانوروں کو تقریباً 100 گرام دینا ہے. جو دودھ دینے والی گائے ہے جس کا دودھ 6 لیٹر سے اوپر ہے، 100 گرام آپ دیں اسے ایک دن میں. باقی ویریشن ہے، اگر جانور ذرا چھوٹا ہے 300 کلو گرام کا، تو آپ اسے 70 سے 100 کے درمیان آپ ویریشن کر سکتے ہیں کہ جتنا دے سکتے ہیں. تو وہ دینا ضروری ہے تاکہ اس کے جو دودھ میں کیلشیم کیونکہ نکل رہا ہے وہ اس کی ضروریات پوری ہوں. اگلی چیز آ جاتی ہے فیٹس کی. فیٹس بھی آپ لازمی دیں. جو جانور خاص طور پہ 8 کلو سے اوپر ہے جس کا دودھ، تو اس کو فیٹس دینا بھی ضروری ہے تاکہ اس کی انرجی ریکوائرمنٹس ونڈے سے بھی پوری ہو رہی ہیں، کچھ گھاس سے بھی پوری ہو رہی ہیں، لیکن مزید بھی کچھ کمی رہ رہی ہے تو وہ اس سے جو فیٹ ہے، جو گھی ہے، اس سے پوری ہو. تو ڈالڈا گھی بھی آپ دے سکتے ہیں. اس کی علیحدہ ویڈیو بنی ہوئی ہے میرے چینل پر، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تمام افادیت کہ ڈالڈا گھی یا سرسوں کے تیل یا بائی پاس فیٹس میں کیا فرق ہے، کون سا دینا چاہیے. تو ریکمینڈ میں بائی پاس فیٹ کروں گا کیونکہ اس میں جو ہے وہ پوری ڈیٹیل میں نے علیحدہ ویڈیو میں اسی میں بتائی ہوئی ہے کہ کیا فائدہ ہے اس کا. تو بائی پاس فیٹ جو ہے وہ آپ 200 گرام تک دے سکتے ہیں پر ڈے، 100 سے 200 گرام جتنا آپ دیں. اگر اس کا دودھ 15 لیٹر سے اوپر ہے تو 200 گرام آپ روزانہ دیں تاکہ اس کی جو انرجی ریکوائرمنٹ ہے جانور کی وہ پوری ہوتی رہے اور جانور صحت مند رہے. تو یہ چیزیں کریں گے تو نہ صرف جانور جو ہے آپ کا صحت مند رہے گا بلکہ اس کی جو پروڈکشن بھی اچھی ہوگی، اور ساتھ جو ہے جانوروں کے عام جو مسائل ہوتے ہیں جس طرح سوتک ہے، ملک فیور، مطلب وہ بھی نہیں ہوگا. جانور ٹائم پہ پریگننٹ بھی ہو جائے گا، ملک پروڈکشن بھی اچھی رہے گی، اور سونے کے مسائل بھی نہیں ہوں گے، ٹائم پہ سو بھی جائے گا. اور جیر اگر رکی ہوئی ہے، جیر رکنے کا بھی مسئلہ نہیں ہوگا. تو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، یہ صرف زیادہ تر خوراک کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں. اگر آپ نے خوراک اچھی رکھ لی تو ڈیفینیٹلی جو ہے آپ کے جانور جو ہے نہ صرف صحت مند رہے گا بلکہ تمام بیماریوں سے بھی محفوظ رہے گا. تو یہ بہت بڑی مطلب ایک قسم کی ٹپ آپ کو میں نے دی ہے کہ کس طرح آپ جانوروں کو جو عام خاص طور پہ میٹابولک ڈیزیز ہیں ان سے بچا سکتے ہیں صرف خوراک کو سیٹ رکھ کے. اور خوراک میں کون کون سی چیزیں دینی ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں. باقی یہ ہے کہ بس جانوروں کا ہاضمہ اچھا رکھنے کے لیے انہیں ہفتے میں ایک دفعہ جو ہے وہ سبز مسالہ کہہ لیں وہ آپ نے لازمی دینا، جس میں یہ لہسن، پیاز وغیرہ. اس کی علیحدہ ویڈیو بنی ہوئی وہ آپ چینل پر دیکھ سکتے ہیں. وہ آپ دیں گے تو انشاءاللہ جانور کا جو ہے ہاضمہ بھی سیٹ رہے گا، دودھ وغیرہ میں بھی اضافہ رہے گا، دودھ میں اسمیل وغیرہ بھی نہیں آئے گی، دودھ کی کوالٹی بھی اچھی رہے گی، پلس جو ہے جانور کو عام بیماریاں ہیں اس سے بھی پروٹیکشن مل جائے گی. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. کوئی آپ کے ذہن میں کوئی اور کویشچن رہ گیا ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں یا واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، تو ضرور اس کا میں حل بتاؤں گا آپ کو. تو دعا میں یاد رکھیے گا. کسی اور ٹاپک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کمنٹس کر سکتے ہیں. تو دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کا نگہبان ہو. اللہ حافظ.